اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جماعت 8ویں ہے، مضمون اردو، اور موضوع ہماری تاریخ نظم. یہ ہم نے اس کے دونوں پیجز ہم نے کمپلیٹ کیے. اب اسی کے لفظ معنی آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آگے کچھ سوالات ہیں. تو لفظ اور معنی پہلے. دمک کہتے ہیں چمک کو، تمتماہٹ چمکون چیز ات ونو دمک. لالے گو ایک قسم کا سرخ پھول، ایک قسمک لدر رنگک پوش، بدل رنگک پوش جس کے اندر سیاہ داغ ہوتے ہیں، یا اندر کہیں کرہن داغ آسان. تہمت گو الزام، ٹھیک. دل جوئی گو تسلی کرنا، تسکین و تشفی کی باتیں کرنا، تسکین دن، تسلی دن، تسکین تو تشفی ہنس کت کرنے. دلداری گو دل رکھنا، محبت سے پیش آنا، کنس دل تھاون، محبت سان کنس پیش ان. اخوت گو بھائی چارہ، بھائی بندت. آشتی گو دوستی صلاح. احنسا گو عدم تشدد، یتھ من لڑائی جھگڑا اس کی ظلم و زیادتی نہ کرنا. عدم تشدد نعرہ اوس دیتمت گاندھی جی. دوہر گو زمانہ دنیا. مقابل گو سامنے والا، برابری والا. اس ونان اکھ أکِس مقابل لگن، برونٹ کنیک برابری کرن وول. یہ جو لفظ فرنگی، یہاں اس کا مس پرنٹ ہوا ہے، تو ہم ایسے لکھیں گے فرنگی. فرنگی کہتے ہیں انگریز کو. انگریز گورا، انگریزن جو گورا تہ اکھ لفظ ونان کاژر آسان. توے تعصب تنگ نظری، تعصب گو تنگ نظری. بیجا حمایت یا مخالفت، یہ پزِ نہٕ دلس میں تعصب تھاؤن کی گناہ. تو آگے سوالات ہیں، تو ان کی جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو پہلا سوال، نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے ہیں؟ نظم مطابق یس زن ہندوستانس مز اس پور ہندوستان تاریخ، یس زن اس یہ نظم پر، یس زن جانثار اختر صٲبن لیچھمٕژ چھِ، دپان امہِ کے مطابق ہندوستانس مز کم مختلف تہوار چھِ یِوان مناونہٕ. تہوار کیسے منائے جاتے، کم نہٕ یِوان کینٛہہ، مطلب تہوار کِتھ کٔنن چھِ یِوان مناونہٕ. تہوار چھِ اَتہِ لیکھِتھ، دیوالی چھِ، عیٖد چھِ، ہولی چھِ، مگر یِم کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان مناونہٕ تہِ چھُ اَسہِ وَنُن. نمبر أسۍ لیکھو جوابس میں، نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف قسم کے تہوار جیسے دیوالی کے دیے جلتے ہیں، عید سینوں میں اجالے لاتی ہے، اور ہولی کا رنگ ہر دل میں بکھر جاتا ہے. یہ گو سب کو مطابق پور اَسہِ نظم مطابق ییٚمہِ آیہِ یِوان چھِ یم تہوار مناونہٕ. دوٚیِم سوال، اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ اجنبی اتھن ہند، اجنبی اتھ یم زن لفظ لیوکھمت چھُ شاعرن، اتھ کیا مراد چھُ، اتھ کیا مطلب چھُ؟ جواب لکھو اجنبی ہاتھوں سے مراد ہے کہ غیر ممالک کے لوگ جنہوں نے ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ کیا تھا اور وہ حکومت کر رہے تھے. تم کے تم یمو ناجائز طور سٲنِس ملکس پٮ۪ٹھ اوس قبضہٕ کوٚرمُت انگریزو، تو ییٚتہِ ٲسۍ حکوٗمت کران. شٲعرٕ سُنٛد وننُک مقصد چھُ اجنبی ہاتھ ووٚنُن تِمن غٲرن ہٕنٛدۍ اتھٕ. تم ٲسۍ غٲر، تم ٲسۍ نہٕ سانہِ ملکٕکۍ کینٛہہ. تو یہ دو سوال میں نے آپ کو بتائے. تو یہاں اور 3 سوال ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا، ہماری ملک کی تاریخ کیا ہے، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں. شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی پہچان، ایکتا گوکن کی پہچان کی کیا پہچان بتائی ہے. اتھے پٲٹھۍ بن کن بیٚیہِ سوال، نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجیے. تیری ڈیش ڈیش ہے قرآن کا گیتا کا ورق، تیری آشتی امن ڈیش ڈیش کے اصولوں کا ڈیش ڈیش. دوہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، اب تک ڈیش ڈیش. کوئی گوتم، کوئی چستی رحمت اللہ علیہ، کوئی ڈیش ڈیش نہ اٹھا. یم چھِ خٲلی جاے، یم چھِ سبقس کُن دیٖزیو نظر، یم چھِ برنٕچ کوٗشش کرٕنۍ. حالانکہ مےٚ چھِ بٔرمٕتۍ، تُہۍ دیٖزیو نظر اتھ. بہٕ کرٕ بیٚکِس کلاسس منٛز تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ یِمن 3 سوالن
نم 4 سوال خالی جائے تو نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے نم لفظ چن کر جملوں میں استعمال اجالے اجنبی نفرت چالاک وفا امن آزاد اجالے گو گاش اجالس من بنا گاش اجنبی گو اوپر نفرت گئی نفرت چالاک گو چالاک وفا گئی وفاداری کریں امن گو امن یتھ من لڑائی فتنہ فساد آزاد گو غلامک اپوزٹ آزاد اس آزاد یمن پہ کر بہ تہ سۭتۍ کتھ انشاءاللہ بیٚکِس کلاس منٛز انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا خدا حافظ